السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری گفتگو محمد حنیف کے ساتھیوں کے لیے اور خاص کر ان کی مرکزی شورا کے لیے اور تمام ناظمین کے لیے ایک خصوصی تحفہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ آج کل سب جانتے ہیں کہ سعید احمد لنڈی والے یہ واپس دوبارہ محمد حنیف کے ساتھ مل گئے ہیں، اور جب ان سے علیحدہ تھے تو ان کا موقف جو محمد حنیف کے بارے میں ایک رائے تھی، حتمی رائے اور آخری رائے، وہ پہلے سن لیجئے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 2.5 سال گزارے ہم نے، اور ڈاکٹر صاحب کی جب میں تنظیم میں آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی تقریریں وغیرہ سوال و جواب میں ہی ریکارڈ کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی جو آخری تقریر ہے رفاع ملیل میں مسجد توحید جہاں حنیف صاحب ہے، آخری تقریر بھی میں نے ہی ریکارڈ کی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی کافی قریب رہتا تھا، تو کافی لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جو بعد میں حنیف صاحب کے اندر ہمیں نظر آئی، اور پھر حنیف صاحب کے بعد وہی چیز ہمیں یعقوب علی میں نظر آئی، صرف چہرے بدل گئے تھے، کردار وہی تھے۔ کردار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد یعقوب علی جو ہے مکمل طور پر حنیف کا کردار ادا کر رہا تھا، حنیف سے الگ ہونے کے بعد جب ہم الگ ہوئے تھے۔ سرفراز صاحب جو ہے وہ اپنا وہی کردار ادا کر رہے تھے، اور تنظیم میں جو معروف ہیں، جانے جاتے ہیں، سازشی عناصر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اور لوگ جانتے ہیں ان کو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ منور سلطان نے جب ہماری حنیف سے ہمارا کوئی ایسا اختلاف شروع نہیں ہوا تھا تو منور سلطان نے حنیف کی پوری شورا کو لپیٹا تھا، اور جس میں سر فہرست جو ہے یہ سرفراز تھے، فاروق میمن تھے اور لوگ تھے۔ تو بہرحال، اور حکیم رمضان کا کردار جو ہے مکمل طور پر یہ جو اباروں کے ہیں، کیا نام ہے ان کا، غوری جو ہے، ابارو شہر کی جو مسجد ہے اس کے جو ناظم ہے منیر غوری، اس بندے نے 100% حکیم رمضان کا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ سارے اصل میں ان کے جو مائنڈ سیٹ جو بنا ہے وہ مکمل طور پہ حنیف والا مائنڈ سیٹ بنا تھا ان کا۔ تو اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جب حنیف سے ہمارا اختلاف ہوا تھا تو یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو کہتے تھے آپ کی بات صحیح ہے کہ حنیف نے طاغوتوں کا دفاع کیا ہے، طاغوتوں کا حمایتی ہے یہ، لیکن حنیف کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو ہم نے زور دیا تھا، حنیف الدین نے سرفراز سے کہا کہ بھائی آپ یہ ہماری تنظیم جو ہے طاغوت کے کفر کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی ہے، اور اس تنظیم کا امیر محمد حنیف طاغوت کی حمایت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، یہ تو مانتے ہو؟ کہنے ہاں یہ مانتے، کر رہا ہے وہ۔ تو انیس الدین نے سوال کیا کہ سرفراز صاحب یہ بتائیے، اگر حنیف یہ حرکت ڈاکٹر عثمانی کے دور میں کرتا، ڈاکٹر عثمانی کے سامنے کرتا، اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ سرفراز کہنے لگے کہ یہ گیٹ سے باہر ہوتا، اس کو چپراسی بھی نہیں رکھتے، اس کو جھاڑو لگانے والا بھی کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ تو انیس نے کہا کہ سرفراز صاحب آپ ایسے امیر کی شورا میں کیسے شامل ہو؟ آپ
آپ نے کیسے اس کو امیر بنایا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ تیار ہوئے تھے یعقوب علی اور سرفراز، تو پھر حنیف کے خلاف جو ہے نا پھر ہم نے ایکشن لیا کہ ہم ایسے امیر کو یقین کریں، ہم کیونکہ دیکھیں ہماری جو تربیت ہوئی ہے نا، ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے وہ ڈاکٹر عثمانی کے والا مائنڈ سیٹ بنا تھا، ہم اسی کو دیکھ کے آئے تھے، اسی کا۔ حنیف تو کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ حنیف نے کیا ہے؟ حنیف نے صرف یہ کیا ہے کہ اس نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ڈاکٹر عثمانی کا تنظیم سے نام و نشان ختم کرنے کا، وہ کامیاب نہیں ہوا اس کے اندر۔ اس پوری تنظیم کو اس نے اہل حدیثوں کو ہاتھ فروغ کرنا چاہا، حملی بنانے کی پوری تیاری تھی، بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اس نے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی ایسی ویکسینیشن کی ہے، اطاعت امیر اور تقوی پرہیزگاری کی ایسی ویکسینیشن کی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس کے طور کے لیے ایسا ہی انجیکشن ویکسینیشن تیار کرنی ہوگی جیسا کہ کورونا کے خلاف تیار ہوئی ہے، اور ابھی اس کا تجربہ جاری ہے بہرحال، کیونکہ اس قدر نشہ ہے کہ اچھا بات اصل میں دیکھیں بڑی لمبی کہانی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کہاں تک سنیں گے کہاں تک سنائیں۔ تو سرفراز صاحب جو تھے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ حنیف والا ہے، اور یعقوب علی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب ان کا جو ہے جب سے یہ امیر بنے ہیں ان کی جتنی بھی حرکتیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور حنیف کی بھی، دونوں میں آپ کو 100% مماثلت نظر آئے گی۔ حنیف کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کسی کے خلاف جب ہو جاتا ہے، یعنی اگر حنیف کسی کے مخالفت میں چلا گیا تو وہ تنظیم میں رہ نہیں سکتا، اور نہ ہی اسے تنظیم میں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پوری شورا کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور اپنے ساتھ ملا کر پوری شورا کے ساتھ اکیلا بندہ ہوتا ہے نا جس کے مخالفت کرتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ اب اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ یا تو بھاگ جائے گا یا وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ ہے جناب آخری رائے سعید احمد کی محمد حنیف کے لیے، کہ محمد حنیف کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس بندے کے خلاف ہو جائے، یہ بالکل اصل میں مودودی صاحب والا انداز ہے، وہ بھی مودودی بھی جس کے خلاف ایک دفعہ ہو جاتا تھا پھر اس کو جماعت سے نکال کے چھوڑتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار کا بھی یہی معاملہ ہے، یہی محمد حنیف کی ذہنیت ہے، اور سعید احمد بالکل صحیح اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر شورا کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر اس کو نکال کے چھوڑتا ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرے، اکیلا رہ جائے تو یا تو وہ سرنڈر ہو جائے یا وہ بھاگ جائے۔ تو سعید احمد کی اطلاع کے لیے ہم لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم سرنڈر ہونے والے ہیں۔ یہ اور بات کہ محمد حنیف نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ چند روز بول کے چپ ہو جائیں گے اور یہ سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمت دی، وہ استقامت دی کہ پوری طرح اس طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعید احمد اب جس کے بارے میں تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو اسی کی گود میں جو دوبارہ جا کے بیٹھے ہو، تو یہ آپ سب لوگوں کے لیے گویا ایک ویکسین ہے کہ یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا مکروہ چہرہ ہے، یہ تمہارے عزائم ہیں کہ جس کو کافر، مشرک، بد کردار سب کچھ کہتے ہو پھر اسی کو جا کے امیر مانتے ہو۔ یہ اصل میں بہت بڑی جہالت ہوتی ہے، بہت بڑی، وہی بات جو سرفراز کو تم لوگوں نے کہی تھی کہ ایسے بندے کو پھر، یہی بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ بتاؤ محمد حنیف کی کیا پوزیشن ہو جائے گی اور سعید احمد کی کیا پوزیشن ہو جائے گی، خاص کر سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے شرک اور کفر کو جواز بخشا ہے، اس کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب تو یہی کہیں گے نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور اس وقت کون ڈاکٹر عثمانی کا مخالف بن کر اٹھے گا؟ سعید احمد اور محمد حنیف اور یہ قاری خلیل الرحمان اور سارے منور سلطان سارے سفارہ ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ اب فیصلہ کرو کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہمیں
یا تم لوگ ہو؟ دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس ایمان عقیدے کی تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. بالکل تم دونوں کی مثال وہی ہے جو سورہ اعراف کے اندر آئی ہے یا سورہ الجمعہ کے اندر آئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کرداروں سے اپنی پناہ میں رکھے.